السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دیکھیں جلسہ سالانہ جرمنی کا آج آخری دن ہے۔ ایک چیز جو ہر جلسے میں نظر آتی ہے وہ ہے ہیومینٹری فرسٹ۔ یہ ہیومینٹری فرسٹ جو پوری دنیا میں کام کر رہی ہے اور یہ امداد کرتے ہیں لوگوں کی جو ہیلتھ جن کے مستحق ہوتے ہیں، جو ہیلتھ کے مستحق ہوتے ہیں، یعنی کوئی زلزلہ آ جائے، زمینی آفت آ جائے، آسمانی آ جائے، اس میں لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں۔ ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ انسانیت کی خدمت، جیسا کہ ہیومینٹی فرسٹ لکھا ہوا ہے کہ انسانیت کی خدمت۔ یہ جب انسانیت کی خدمت کرتے ہیں اس سے نہ تو اس کا مذہب پوچھتے ہیں، نہ دین پوچھتے ہیں، نہ فرقہ پوچھتے ہیں، یہ بھی نہیں پوچھتے کہ آپ کا کیا ایمان ہے، یا کس مذہب کو مانتے ہیں، بلکہ تکلیف کی حالت میں جب کوئی انسان ہو، جب کوئی آفت آ جائے، جب کوئی مصیبت آ جائے تو اس کے فوری طور پہ ہیلپ کرتے ہیں۔ اور ان کا ایک انداز پچھلے دنوں مجھے بہت پیارا لگا، یعنی یو کے جو ہیومینٹری فرسٹ کا جو میں نے دیکھا کہ ان کا بہت پیارا انداز تھا کہ وہ آئس کریم بھیج دیتے، یعنی جلسے کے اوپر آئس کریم کی وین کھڑی کی تھی، ادھر بھی کھڑی کی ہوگی۔ یہ اس سے جو پروفٹ ہوتا ہے فری آف کاسٹ جو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، کہیں کپڑے لے دیے، کہیں مکان بنا دیا، کہیں ان پہ جو آفات آئی ہیں ان کے کام آئے، یعنی انسانیت کی خدمت کرنا۔ جو ہیومینٹی فرسٹ، اس میں ہیومینٹی فرسٹ سے یہی مراد ہے کہ آپ کسی کا دین مذہب کیا ہے، اس کا کیا عقیدہ ہے، اس کی ہیلپ کریں اور بڑھ چڑھ کر ہیلپ کریں۔ اور جماعت کا جو موٹو بھی ہے لو فار آل ہیٹریڈ فار نن، کہ محبت سب کے لیے، نفرت کسی سے نہیں۔ اس جو ہیومینٹی فرسٹ کے کیمپ سے نظر آتا ہے، تو میری یہ درخواست ہے کہ لوگوں کو بڑھ چڑھ کر صدقہ خیرات ان دوستوں کو کرنا چاہیے۔ اس کے سارے جو ورکر ہوتے ہیں، فلائی ورکر ہوتے ہیں، اور دنیا بھر میں اللہ تعالیٰ کی تیزی سے ترقی کر رہی ہے، اور اسی طرح انہیں اگر آپ ان کی ہیلپ کریں گے تو آہستہ آہستہ یہ تنظیم اور زیادہ ملکوں میں چلے گی۔ مجھے یاد ہے میرے 66 ممالک میں دنیا کی یہ پھیل چکی ہے، یعنی کوشش کریں تو پوری دنیا میں پھیل گئی۔ بہرحال یہ چیمپئن لکھا، لندن کے جلسے میں لکھا، ادھر بھی تھا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ادھر بھی ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ انسانیت کی خدمت کریں۔ ایک پچھلا بھی میں دیکھ کے آیا تھا، اس میں ابھی وہ بھی کرتے ہیں، وہ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں۔ افریقہ میں پانی لگواتے ہیں، یعنی پانی کے نلکے لگواتے ہیں، لوگوں کو 30 کلومیٹر دور سے وہ پانی لے کے آنا پڑتا تھا۔ پھر ایک کیمپ میں گیا ہوں تو اس میں جو بیمار، جو بزرگ انسان ہوتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں۔ بہرحال یہ سلسلے خدا تعالیٰ کرے کہ جاری رہیں اور اسی طرح جاری ساری رہیں۔ میں نے سوچا تھا اس دفعہ اپنا جلسہ سالانہ کی رونق بھی دکھائیں۔ سوشل میڈیا پہ کرنا چاہتا ہے کہ جلسہ ناکام ہو گیا، وہ ایسے ہوتا ہے لوگ دور دراز سے آتے ہوتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، بیٹھ کے باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس چیز کو وہ کٹ کر کے سوشل میڈیا پراپر کرتے ہیں، اور معصوم لوگ سمجھتے ہیں واقعی ایسا ہوتا ہے، بلکہ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ قرآن اور حدیث کے ذریعے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا بتاتے ہیں، اور اسی مقصد کے لیے جلسے کیے جاتے ہیں کہ بچوں کی تربیت ہو۔ اگر سوچیں گے کہ یہ ان کی تربیت خراب ہے، سب تربیت جو ہے نا، جیسے اذان 5 دفعہ دینی پڑتی ہے، حالانکہ ہر بندے کو زبان نہیں یاد ہوتا 5 نمازیں، مگر وہ تربیت کے لیے بار بار بلایا جاتا ہے، تقاریر ہوتی ہیں، بچے بیٹھتے ہیں، انہیں بیٹھنے کی تمیز آتی ہے، بات کرنے کی اسلام کی تعلیمات کی بدل چلتا ہے، حد تک تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا بدل چلتا ہے۔ جلسوں کا یہی مقصد ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، اور آج جلسے کا آخری دن ہے، اور جلسہ اللہ تعالیٰ کے وجہ سے بہت اچھا رہا، اور موسم بہت اچھا رہا۔ آج آخری دن ہے، اس کے بعد سب لوگ اپنے گھروں میں چلے جائیں گے، جو غیر ملک سے ہے، یعنی دیار غیر سے ہیں، وہ بھی چلے جائیں گے، ہم بھی اپنے دیار غیر سے ہیں، یعنی ہم بھی انگلینڈ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ سب کو خیریت سے واپس میں چلے جائیں اور اپنی منزل پر، اور آئندہ سال پھر بڑھ چڑھ کر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔